پارہ آل عمران آیت نمبر 151 کے بعد آج سے 152 نمبر کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا کہ مومنین کی مدد ہم کریں گے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تمہارا مولا اور کارساز ہے، وہی بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ اس نصرت کرنے کے بعد کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور تمہاری مدد کر کے تم کو فتح یاب کر دیا۔ ایک عام دماغوں میں اشکال آتا ہے کہ پھر وحد میں شکست کیوں ہوئی؟ جب وہی مومنین وہاں بھی تھے، وہی مدد وہاں بھی تھی، وہی خیر الناصرین وہاں بھی تھے، وَهُوَ مَوْلَاكُمْ کا اظہار وہاں کیوں نہیں ہوا؟ وہاں شکست کیوں ہوئی؟ شکست کے اسباب اس آیت میں دو ٹوک لب و لہجے میں پیش کیا گیا۔ اتنا کھرا پن اور اتنا واضح لب و لہجہ اس آیت کا ہے، ایک بار دو بار نہیں، اس کو آپ بار بار پڑھنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ 152 نمبر کی آیت۔ اس لب و لہجے کے ساتھ اگر آپ عادی ہو گئے تو قرآن کریم کی بہت سی وہ اہم آیتیں جن کو لوگ ڈر کے مارے بیان ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر لہجہ موجود ہے۔ بولنے کا لب و لہجہ کبھی جلالی کیفیت، کبھی جمالی کیفیت، کبھی چاہت کا اظہار، کبھی غضب کا اظہار، کبھی معافی کا اظہار، کبھی تقاضے اور تمناؤں کا اظہار، مختلف قسم سے کلام اللہ کے اندر نمائش کی گئی ہے۔ ایسی ایسی آیتیں پیش کی گئی ہیں کہ آدمی کے قلب کی صفائی ہو جائے۔ تو آپ غور سے دیکھیں کہ جب اللہ مولا ہے، وہی خیر الناصرین ہے، مومنین کی مدد کرنا اس کے ذمہ ہے۔ کان حقا علینا نصر المومنین، ہمارے ذمہ ہے ایمان والوں کی نصرت۔ پھر یہ وحد میں شکست کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ پیش آ گئی؟ اس زاویے سے آپ سوچتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ جبکہ تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ تحسونا ہم، تحسونا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مادہ حسہ، اور حسہ کے معنی آتے ہیں جیسے فصل پک جاتی ہے اور ہنسیا لے کے کسان کاٹتا ہے، تم ایسا کافروں کو کاٹ رہے تھے۔ جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے وحد کے موقع پر اور ان کو بھگدڑ مچی، اس موقع پر گویا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا پورا کر دیا، مدد کا وعدہ پورا ہو گیا، تم غالب ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، وعدہ تو پورا ہو گیا، پانسا کیوں پلٹ گیا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوئے۔ فشیلا کے معنی نامرد ہونا، مراد ہے پاؤں کا پھسل جانا، جگہ سے ہٹ جانا۔ حتی اذا فشلتم، جب تم پھسل گئے۔ فشیلا کسی مقام پر قائم نہ رہنا، ثابت قدم نہ رہنا، اس سے اشارہ ہے اس لفظ کی طرف کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا ایک راستہ ہے، یہ درہ ہے، 50 تیر انداز، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے، پیچھے ہمارے کوہ وحد ہے، لیکن ایک پتلا سا راستہ جسے درہ کہتے ہیں، وہاں سے کافر آ سکتا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ فتح ہو یا شکست، کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ واضح ارشاد تھا۔ اس ایک حکم کی خلاف ورزی عمدن نہیں کیا، مخالفت کرنے کی نیت سے نہیں کیا،
بلکہ اجتہاد کیا کہ مقصد تھا فتح حاصل کرنا، وہ تو حاصل ہو گئی، نبی کا منشا پورا ہو گیا، اس لیے اب ہٹنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ دیکھو، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، نامردی دکھا دیے، وتنازعتم فی الامر، اور تنازع کے معنی جھگڑا ہوا تم میں، فی الامر معاملے میں، کسی نے کہا ٹھہر جاؤ مت جاؤ، کسی نے کہا اب تو مقصد پورا ہوا جانا چاہیے، یہ تنازع ہے۔ فی الامر کے معنی معاملے میں، جمنا ہے کہ ہٹنا ہے، جانا ہے کہ رکنا ہے۔ 50 میں سے 15 شہید ہو گئے اور 35 وہاں سے چلے گئے، یہ ہے تنازع۔ وَعَصَيْتُمْ، یہ لفظ کو آپ اگر تولیں گے لغت کی ترازو میں، وَعَصَيْتُمْ، عین صاد یا، عصا یعصی، عصیان کے معنی نافرمانی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا دیکھو، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، سورہ طٰہٰ پارہ 16۔ آدم نے رب کی خلاف ورزی کی، جب جنت کا درخت کھا لیا جو ممنوع تھا، وہاں لفظ عصا آیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ لفظ بتاتا ہے بظاہر عمل کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن دل میں خلاف ورزی کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے خود قرآن نے کہا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، ان میں عزم نہیں تھا گناہ کرنے کا، ارادہ ان کے قلب میں نہیں تھا۔ نسیہ آدم، بھول گئے آدم، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے نہیں پایا کہ انہوں نے عزم کیا ہو خلاف ورزی کرنے کا۔ تو معلوم کیا ہوا، صحابہ کرام کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نبی کے اس خلاف ورزی کی وجہ سے پانسا پلٹ جائے گا، اس ایک بات میں ادنا اجتہادی خطا ہونے کی بنا پر ہماری یہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، یہ وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہ ہے وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے جو تم کو دکھلا دیا۔ کیا دکھلا دیا؟ مَا تُحِبُّونَ، جس کو تم چاہتے تھے۔ جب یہ آیت کے الفاظ پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فرماتے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے تک ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم میں کوئی دنیا چاہتا بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاں کچھ لوگوں میں دنیا کی چاہت ہے، خبر تک نہیں تھی ہم میں سے کسی کو۔ قلب میں کیا ہے کسی کیسے معلوم؟ اللہ نے اس کو واضح کیا، ما تحبون، کیا تم چاہتے تھے؟ فتح چاہتے تھے، مال غنیمت چاہتے تھے، غلبہ چاہتے تھے، یہ سب تم کو دکھا دیا۔ اور آگے سنو کتنا واضح لفظ ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے۔ آخرت چاہنے کا مطلب شہادت چاہتے تھے، اور دنیا چاہنے کا مطلب فتح ہو کر مال غنیمت چاہتے تھے۔ یہ سمجھو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ دنیا حاصل کرنا اگر معیوب ہوتا تو یہ صحابہ کے ساتھ مخاطب ہو کر ایسا نہ کہا جاتا۔ صحابہ کرام تو اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں، جو نبی کی صحبت کے لائق اللہ نے تیار کیا تھا، جنہوں نے فاقہ کر کے، مشقت کر کے، دنیا کو چھوڑ کے نبی کی صحبت میں اختیار کیا تھا، جن کے قلب کا امتحان اللہ نے لیا، تقوی میں امتحان لیا، سب کو پاس کیا اور سب کو رضی اللہ کا خطاب دیا، جنت کا وعدہ کیا، کوئی معمولی چیز نہیں، ایک ایک صحابی سے وعدہ ہے۔ ان میں سے بعض دنیا چاہتے تھے یعنی فتح اور مال غنیمت، اور بعض آخرت چاہتے تھے یعنی شہادت چاہتے تھے۔ چنانچہ 15 شہید ہوئے، یہ مراد ہیں یرید الآخرہ سے، اور 35 وہاں سے ہٹ کر چلے گئے جہاں پر مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ بس یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کے بعد پانسا پلٹ گیا، ثم صرفکم عنہم، ثم صرفکم
عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ تم کو آزمائے۔ آزمائش شروع ہو گئی۔ کبھی غور سے سوچو، ایک حکم نبی کا اجتہاداً ترک ہوا تو امت پر آزمائش آئی۔ آج ہم اپنے نبی کا جان بوجھ کر، زبان سے نہ کہیں جان بوجھ کر، لیکن حقیقت میں جان بوجھ کر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس وقت فضول خرچی کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا حکم، اللہ کا حکم، اس کے خلاف ہے، آمدن کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں، اس طرح ہزاروں ایسے مسائل ہیں کہ ہم آمدن خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو، ایک حکم میں اجتہادی خطا ہوئی تو پانسا پلٹ گیا، ابتلا شروع ہو گئی۔ لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ ثم صرفکم عنہم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا ان سے۔ یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نفس میں جو بات پیدا ہوتی ہے، خیالات، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق تم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ابھی آیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ معافی کا اعلان فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہیں، ان کا علم ازلی، وہ علیم اور خبیر اور بصیر، وہ علیم بذات الصدور، وہ آنکھوں کے اور قلب کے احوال سے واقف۔ معلوم تھا کچھ لوگ متفکر پیدا ہوں گے اور صحابہ کرام کی ان باتوں کو لے کر ان پہ تنقید کریں گے، ان پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے ہم کو حق تنقید حاصل ہے، برائی کو برا کہنے میں کیا حرج ہے، اور جو ہوا واقعہ اس کو بیان کرنے میں کیا تعامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کیا، تم کون ہے اعتراض کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے معاف کر دیا۔ عفا یعفو، مٹا دینا، محو کر دینا، ریکارڈ سے حذف کر دینا۔ عفا عنکم، تم سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب کسی حال میں گنجائش نہیں ہے کہ تم ان واقعات کو اٹھا کر ان کی کمزوریوں کو بیان کرو۔ رد فرما دیا اللہ نے۔ ایک مقام پہ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے گئے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، جو دنیا سے چلے گئے اگر ان کے بارے میں تمہیں کچھ بولنا ہے تو صرف ان کی اچھائیاں بیان کرو، برائیاں بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ ختم۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ کہا اگر تم برائیاں بیان کرو گے اس وجہ سے کہ ان میں حقیقت میں برائیاں تھیں، اصلاح کرنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے کا وقت نہیں ہے ان کے لیے۔ اب محض اس واسطے تنقید کرتے ہو کہ برائیاں ہم بیان کریں تاکہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں۔ اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں تو اس کے لیے آپ کسی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کے بجائے مطلق بیان کرو تاکہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ان کی اصلاح نہیں ہوگی، اس تنقید سے ان کی تحقیر ہوگی، اور صحابی کی تحقیر کرنا اپنے نبی کی توہین کرنے کے برابر ہے کہ جو نبی کے لائق منتخب کیا اللہ نے، تم ان پہ اچھالتے ہو کیچڑ۔ اس لیے اللہ کے حسن انتخاب پر بھی حرف آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا واضح طور پر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ معاف کر چکا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ اور ایمان والوں سے اس زمانے میں مراد کون تھے؟ صحابہ۔ مومن تو ہم بھی ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہے 152 نمبر کی آیت، تو مومنین سے مراد کون تھے؟ صرف صحابی، تابعی بھی موجود نہیں تھے، سب صحابی۔ تو صحابی کے حق میں اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل، اللہ بڑے فضل والے ہیں صحابی کے بارے میں۔ اسی لیے اپنے فضل کا اظہار یوں فرمایا نبی کی زبان سے، سن چکے ہیں آپ، دل چاہتا ہے بار بار سناؤں تاکہ یاد ہو جائے۔ جب حضرت عمر نے اجازت چاہا حضرت حاتب ابن ابی بلتا کی گردن مارنے کے لیے، تو حضور نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے فرمایا عمر جانتے ہو یہ بدری صحابی ہیں
اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہاری مغفرت میں نے کر دیا، تم جو چاہے کر لو۔ اس شان کے صحابہ کرام ہیں، یہ ہے اللہ کا فضل ان صحابہ کے اوپر، جن کو اللہ نے مغفرت کر دیا ہو اور جن سے اعلان کر دیا ہو یہ اعملوا ما شئتم۔ ان صحابہ پر ہمارے اعتراض کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، ہمارا ہی نام اعمال سیاہ ہونے والا ہے، ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کف لسان بہتر ہے، زبان کو روک کے بولنا بہتر ہے۔ اس پوری اللہ کا وعدہ سچ دکھایا اللہ نے، اور وہ آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں، اور جب بھی ایسا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ ایک پلٹ سکتا ہے، آج ہزاروں غلطیوں کے باوجود ہم امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پانسا ہمارے حق میں آئے، نہیں آ سکتا۔ ہم اپنی اصلاح جب تک نہیں کریں گے ہمارے حق میں مسئلہ، دوسرے دنیا کا چاہنا، دنیا کا ارادہ کرنا معیوب نہیں ہے، دنیا چاہنا برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہرس اتنی غالب آ جائے کہ آخرت بھول جائے، اللہ اور صحابہ کی عظمت بھولنا زیادہ انہماک پیدا ہو جائے۔ تیسری بات معلوم ہوئی، گناہ سے آزمائش شروع ہوتی ہے، کبھی بھی چھوٹی سی غلطی ہو تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر ایک حدیث کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، نیکیوں کا نقد انعام یہ ہے، نیکیوں کا نقد انعام یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا نقد وبال یہ ہے کہ پھر مزید برائیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک برائی سے آگے برائی دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب یہ قصہ ختم نہیں ہوا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابھی اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے اوپر پہاڑی کی طرف، ولا تلوون، اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، علی احد، کسی پر۔ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ احد کا، ابھی چل رہا ہے سلسلہ۔ شاید گزشتہ درس میں حدیث آئی تھی کہ شیطان نے ایک آواز لگایا، ان محمدن قد قتل۔ یہ الفاظ نقل کیا ہے بخاری نے۔ شیطان نے یہ آواز لگائی، ان محمدن قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ اعلان کیا۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ کے سر اقدس پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں اور آپ کا دانت زخمی ہوا اور خون ٹپکنا شروع ہوا، ابن قیم کا پتھر لگ گیا اور آپ بیٹھ گئے، آپ لوگوں کو نظر نہ آئے، اور یہ اعلان سن کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً آپ نظر تو نہیں آ رہے میدان میں، ہو نہ ہو یہ بات صحیح ہے۔ اب کس کی خاطر لڑیں، کس کی خاطر مریں، کس کی خاطر آگے بڑھیں، کس کی چھاؤں میں رہیں؟ اس لیے حواس باختہ ہو کر جو کوئی دائیں تھا، بائیں تھا، نیچے تھا، اوپر تھا، سب چل پڑے۔ یہ ہے جملہ، اذ تسعدون، جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑتے بھی نہ تھے، علی احد، کسی پر، والرسول یدعوکم فی اخراکم، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو پکارے جا رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ کیا منظر ہوگا؟ آج ہم کتنی چھاؤں میں ہیں، کتنے مزے میں ہیں، کتنے تعیشات میں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول زخمی حالت میں میدان کارزار میں اپنے چاہنے والوں کو پکار رہے ہیں، الیہ عباد اللہ، میرے طرف آؤ اللہ کے بندو، الیہ عباد اللہ۔ مگر یہ ہلکی آواز زخموں سے چور، دانت سے خون ٹپک رہا ہے، اور خود کی کڑیاں سر اقدس کو زخمی کر چکی ہیں، یہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ صحابہ اپنے محبوب کے نہ پانے کی وجہ سے بے حواس ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ اس عالم میں افراتفری ہوتی ہے، ادھر 35 حضرات ہٹ چکے ہیں اور 15 شہید ہو چکے ہیں، اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں کافروں کا لشکر پیچھے سے آ چکا ہے، پیچھے سے بھی حملہ، آگے سے بھی حملہ، اور جو دائیں بائیں تھے چڑھے جا رہے تھے۔ اس منظر میں افراتفری ہوئی اور پاسا پلٹ چکا تھا۔ والرسول یدعوکم
اور رسول تم کو پکارے جا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پچھلے حصے سے، فاصابکم غمن پھر تم کو غم پہنچا، فاصابکم غمن غم تم کو غم پہنچا، بغمن غم کے عوض میں۔ اللہ اکبر، کیا عدل ہے اور کیا فیصلہ ہے۔ غمم بغمن غم پہنچا غم کے عوض میں۔ تم نے نبی کو غم پہنچایا، دید و دانستہ نہیں، جان بوجھ کر نہیں، لیکن زخم تو پہنچا، غم تو پہنچا کہ میں پکارتا ہوں لوگ جا رہے ہیں، نظر نہ آنے کی وجہ سے ہی صحیح، شیطان کے اس اعلان کرنے کی وجہ سے صحیح، بدگمانی کی وجہ سے صحیح، لیکن غم پہنچا، اس غم کے عوض میں اللہ نے تم کو بھی غم پہنچایا۔ غمم بغمن حساب یہی صاف، لکئی تاکہ لا تحزنوا ولا ما فاتکم تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی۔ کیا فوت ہو گئی؟ فتح فوت ہو گئی، مال غنیمت فوت ہو گیا، تمہاری جو غلبے کی کیفیت تھی، تمہاری جو پوزیشن تھی، یہ سب ختم ہو گئی۔ تم کو اس پر غم نہ ہو کہ تم نے غم کا سبب پیدا کیا ہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور وہ چیز جو تم کو پہنچی ہے، یعنی غم اور زخم، اتنے زخم پہنچے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہادت صرف شہادت کی حد تک ہے، پہلے زخموں سے چور ہوئے۔ کتنا زخموں سے چور ہوئے، اس پر عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے شارحین نے۔ بخاری جب بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، لکھتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد احساس ہوا ابو سفیان کو کہ ہم تو جیتے ہوئے معرکے کو چھوڑ کے آئے، ختم کر کے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ رعب چھا گیا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پا کر لوگوں سے کہا ابھی اسی وقت تم کو ان کا تعاقب کرنا ہے، کون ہے تم میں سے آگے بڑھنے والا؟ صحابہ کرام زخمی ہیں، شکست خوردہ ہیں، مجروح ہیں، 70 شہید ہو چکے ہیں، ان کو دفن کرنا ہے۔ اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آتا ہے کہ تم میں کون ہے آگے بڑھنے والا، تو سب مجروح صحابہ تیار تھے، ہم ہیں حاضر تعاقب کرنے کے لیے۔ چنانچہ تعاقب میں نکلے صحابہ، ایک مقام ہے احد سے آگے حمراء الاسد، وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں تک پہنچے تو اطلاع پہنچ گئی ادھر۔ کیا اطلاع پہنچی؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ یہ آیت آ رہی ہے، اسی صفحے میں آ رہی ہے، آگے یہ آیت آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ادھر لوگوں نے اطلاع کر دیا، کافروں کو اللہ نے مرعوب کر دیا، وہ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ یہ سارے چیزوں کی تفصیلات ہے وَلَا مَا أَصَابَكُم میں، جو تم کو تکلیف پہنچی، زخم پہنچا، یہ سب آپس کی گتھیاں سلجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے، سب معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے اس معرکے کے بعد ابھی خوف کا عالم ہے، کہیں یہ واپس نہ آ جائیں۔ وہ قصہ اسی ضمن میں سنایا تھا میں آپ کو۔ سب صحابہ سمٹ کر پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار کے پاس چھپ گئے، اور باہر سے آواز آئی ابو سفیان کی، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہیں، مگر آواز نہیں دی گئی۔ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ آواز نہیں دی گئی۔ کیا تم میں عمر ہیں؟ آواز نہیں دی گئی۔ سارے آواز کو چھپا کر رکھا گیا۔ کیوں؟ حکمت اسے کہتے ہیں، وقت کا تقاضا اسے کہتے ہیں۔ اپنے لیے حالات جب ناموافق ہوں تو یہ اصول ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کی آواز آتی، سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں ہے۔ جناب عمر کے دل میں ابل رہا تھا کہ شہادت ملے یا نہ ملے، اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے، جواب دینا ہے مجھے اس کا۔ پھر ادھر سے آواز آتی ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے پاس عزا بت نہیں ہے، اس لیے تم سب ختم کر دیے گئے۔ جب اللہ کے مقابل بت کی تعریف کی گئی
اور اللہ اکبر کے بجائے عزا اور حبل کی تعریف کی گئی تو اللہ کے نبی کے جلال میں اضافہ ایسا ہوا، آپ نے کہا اب جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ سب مکالمہ کے بعد ان کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں، حالانکہ فتح یاب ہو کے جا رہے ہیں، خائب و خاسر جا رہے ہیں، ناکام جا رہے ہیں، واپس لوٹ کے جا رہے ہیں۔ دیکھو اگلی آیت، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ، پھر نازل کیا تم پر ان تمام غموں کے پیچھے امن، من بعد الغم امانۃ، امن ہم نے نازل کیا، غم کے بعد امن۔ اسی میدان کارزار میں ہیں اور نیند آ رہی ہے، اونگ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے اونگنا آسان ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹیکا لگا ہوا ہے، سو یہاں سونا آسان ہے، لیکن میدان کارزار میں جسم زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، نبی کے دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور ایسے ماحول میں کہ دشمن فتح یاب ہو چکا ہے، پلٹ کے آ سکتا ہے، ایسے ماحول میں نیند طاری کیا اللہ نے۔ امانتن، کیسا امن تھا؟ نعاسن، نعاس کے معنی اونگ۔ روایت میں ہے صحابہ کے ہاتھوں سے تلوار چھٹ کے گر جاتی، اٹھاتے پھر گر جاتی، اٹھاتے پھر گر جاتی۔ یہ تلوار کیوں گر جاتی؟ اتنا سکون تھا کہ نیند کا، اونگ کا ایسا غلبہ تھا۔ یغشا، ڈھانپے جا رہی تھی۔ یغشا، غشیا یغشا کے معنی ڈھانپ لینا۔ غشی کو غشی کیوں کہتے ہیں؟ کہ سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، آدمی کو وجود کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو نعاسا یغشا، ڈھانپ لے رہی تھی وہ اونگ، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طبقے کو۔ ایک طبقہ یہ کون ہے؟ خالص مسلمانوں کا، خالص ایمان والوں کا۔ اس میں کچھ لوگ مکسچر آ گئے تھے، مکسچر، منافق۔ وہ کیوں آئے تھے؟ ان کو لڑنا نہیں تھا، وہ تو آئے تھے مال غنیمت کے لیے۔ بدر میں جیتے تھے نا، چلو یہاں بھی جیتیں گے، کچھ ملے گا یہاں بھی۔ یہ منافق وہاں سے لگے ہیں ساتھ میں، ان کا حال قرآن بیان کرتا ہے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت تھی کہ ان کو فکر لگی تھی ان کے اپنے جانوں کی۔ یظنون باللہ، گمان رکھتے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق، ناحق گمان، ظن الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کا گمان، زمانے جاہلیت کا گمان رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا زمانے جاہلیت کا عقیدہ باطل ہے، اللہ کے ساتھ ناحق عقیدہ باطل ہے، اللہ سے بدگمان ہونا باطل ہے، اللہ کے بندوں میں نبیوں کے ساتھ مارکے میں رہ کر اپنے جان کی فکر رکھنا یہ باطل ہے۔ ہمیں ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ کی فکر رکھنا۔ یہاں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری میں موجود ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت آئے، ایک لڑتا ہے تاکہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں، ایک لڑتا ہے تاکہ اس کو لوگ کہیں کہ کیا کام کیا اس نے، صفوں کے صفحے صاف کر دیا، اور ایک وہ لڑتا ہے جو اپنے وجود کی فکر نہیں رکھتا، وہ اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر لڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر لڑتا ہے، بس یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے آپ شاید کے اندر ان منافقوں میں سے تقریباً 300 آدمی لوٹ گئے تھے، 300۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین یہ بہانہ بنا کے یہاں سے لوٹ جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ نقل کیا قرآن نے اسی موقع پر، یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، یہ جملہ مقولہ ہے، اسی مقولہ کو نقل کیا اللہ نے۔ حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامر، اختیارات میں سے، من شیء، کچھ بھی۔ مراد یہ تھی، منافقین نے کہا تھا جنگ مدینے کے اندر ہونا چاہیے، باہر نکل کے ہم نہیں لڑیں گے، لیکن صحابہ کا اصرار تھا جو موجود نہیں تھے بدر میں کہ ہم لڑیں گے باہر نکل کے۔ منافقین کی بات بظاہر نہیں مانی گئی، اس واسطے یہ کہتے ہیں یقولون حل لنا
من الامر من شیء، کیا ہمارے واسطے کچھ بھی معاملے میں اختیار ہے؟ ہماری بات تو نہیں مانی گئی، لہذا ہم چلے۔ یہ 300 وہاں سے غائب ہو گئے۔ اختیارات کی بات چلی، من الامر کی بات چلی، تو اللہ جواب میں کہلواتے ہیں قل، کہہ دو ان سے، سری اعلان کر دو، ان الامر کلہ للہ، یہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ان الامر کلہ للہ، کہہ دو بے شک تمام امر، تمام حکم، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی حکم نہیں چلنے والا ہے۔ جو اللہ چاہیں ان کا گھر ہے، زمین و آسمان میں ان کی ملکیت ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں تک کہہ کر ان منافقین کے دل میں جو کینہ بھرا ہوا تھا، پیپ اور مواد، قرآن نے اسے واضح کر دیا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں وہ باتیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس واسطے واپس جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ بزدل دنیا کی خاطر آئے تھے، اس واسطے واپس جا رہے ہیں۔ ان کو شہادت نہیں چاہیے، یہ الہ کریمت اللہ ان کو نہیں چاہیے، نبی کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، اس واسطے واپس جا رہے ہیں۔ تو زبان سے ایک کہتے ہیں اور دل میں ایک رکھتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا اگر کسی کی زبان اس کے قلب کی ترجمان نہیں ہے تو اسی سب میں شامل ہے، وہ اسی سب میں شامل ہے۔ اس لیے زبان سے وہی بات کہو جو دل میں ہو، زبان سے دوسری بات کہنا اور دل میں دوسری بات رکھنا یہ منافقین کا شیوا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے کچھ بھی معاملے میں اختیار تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ ما قتلنا ہاہنا، ہاہنا مانے اس جگہ، اس میدان کارزار میں ہم نہ مارے جاتے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے وہ مسلمان تھے، یہ بظاہر مسلمان تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان کا یہ عقیدہ باطل کیا اللہ نے اور کہا دیکھو جب موت کا وقت آئے گا تو تم دروازے کھول کے گھر سے نکل پڑو گے۔ اگر تم کسی محل میں مقید ہو، کسی برج میں قید میں ہو، کسی بڑے سے بڑے اونچے مقام میں ہو، جب موت کا وقت آئے گا تو دروازہ کھول کے تم باہر آؤ گے۔ قل، کہہ دو لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہو تم اپنے اپنے گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کی جمع بیوت، اپنے اپنے گھروں میں ہو، لبرزا تو نکل پڑو گے۔ براز کہتے ہیں اس مادے کو جو پیٹ سے نکل جاتا ہے، بولو براز بولتے ہیں اردو میں اس کو، تو برزا کے معنی نکل پڑنا، میدان کارزار میں آنے کو بھی برز کہتے ہیں۔ ابراہیم کے الفاظ ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب نکل پڑیں گے اللہ کے سامنے، تو برزا کے معنی نکل پڑو گے۔ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، جن پر لکھا جا چکا ہے قتل ہونا، کہاں نکلیں گے؟ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اپنے اپنے مقتل کی طرف، اپنے اپنے مسجع کی طرف، اپنے اپنے پچھاڑے جانے کی طرف، جہاں جس جگہ پہ جن کو مارا جانا ہے وہاں پر نکل پڑیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جتنے کافر مرے تھے ان کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی پہلے کر دیا تھا، اس مقام پہ فلاں مرے گا، اس مقام پہ فلاں مرے گا۔ یہ ایک ایک نشاندہی کرنے کے بعد نبوت کی نگاہوں سے دیکھا کہ فلاں کافر کہاں مرے گا، فلاں آدمی کیسے مرے گا۔ اس آیت پر یقین کرو، ساری آیتوں پر یقین کرنا ہے، مگر ایسے مقامات سے عقیدہ بنتا ہے۔ گھروں میں بند ہیں، دروازے میں قفل لگا ہوا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو چوہا کیسے باہر آتا مرنے کے لیے؟ یاد ہے؟ چوہا کھاتا ہے بسکٹ کمرے میں، لیکن مرنے کے واسطے باہر نکلتا ہے، چاہے کتنا ہی عیش میں ہو، جب وقت آئے گا مرنے کا، اِلَى مَضَاجِعِهِمْ،
اپنے مزہ کی طرف تمہیں نکلنا ہی پڑے گا۔ یہاں رک کر پھر سناتا ہوں خالد ابن ولید کو، جناب خالد ابن ولید کا واقعہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں، پھر سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بزدلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ خالد ابن ولید ہر مقام پر میمنہ میں تھے، آگے تھے مقابلہ کرنے میں، جسم کے ہر حصے پر زخم لگا ہوا ہے، لیکن خالد کو شہادت مقدر نہیں تھی، بستر پہ اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ پسند نہیں ہے بستر پہ مرنا، لیکن نہیں ہے شہادت تو کیا کریں گے؟ معلوم یہ ہوا جہاں جس کی موت مقدر ہے وہیں مرے گا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائش میں ڈالے مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دل میں جو خیالات ہیں ان کا ابتلا اور آزمائش، اور دل میں جو خرابیاں ہیں ان کی دھلائی اور صفائی۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے والے داخل ہوں گے تو کسی کے قلب میں کینہ نہیں رہے گا، بغض نہیں رہے گا، حسد نہیں رہے گا، کبر نہیں رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ خلش نہیں رہے گی، سب کے دل صاف ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ نہیں پھیر لیں گے، ارے آ گیا، اس کی شکل کہاں سے آئی صبح صبح، دیکھ کے نفرت کا اظہار نہیں۔ جتنے صحابی اور جتنے مومنین اور جتنے اللہ کے گھر میں جائیں گے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ باہم بھائی بھائی۔ ان کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، غل و غش نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، سب پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کے لیے تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے، یعنی دل میں جو باتیں ہیں ان کی آزمائش، اور دلوں کی صفائی کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتے ہیں جو سینوں میں موجود ہے۔ صفائی کے قابل سمجھا تو دل کی صفائی کر دیا۔ معلوم یہ ہوا دل وہ شے ہے جس کی صفائی کرنا پڑے گا۔ یہاں ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، قلوب میں جو کچھ ہے اس کی صفائی، تطہیر۔ ہم سمجھتے ہیں دل میں کیا صفائی؟ جب تک ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تب تک کہاں جائیں گے؟ سرجن کے پاس۔ جب خون جمے گا اور کہیں گے جان کے لالے پڑ گئے، اب جائیں گے لاکھوں روپیہ لے کر، لے لو دل صاف کر دو۔ اگر یہ دل کو پہلے صاف کر لیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا، لیکن حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی صفائی کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ کلائی کرنا، دھلائی کرنا، صفائی کرنا۔ کپڑا گندا ہوا صابن لگاتے، برتن گندا ہوا تو برتن کو صاف کرتے، اور شادی خانے کے بڑے دیگچے خراب ہوئے تو اس میں بھی کلائی کرتے۔ ہر چیز صفائی ہوتی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کی صفائی کا سائیکل اللہ کی یاد ہے۔ جتنا اللہ کی یاد کریں گے دل انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ دل چلتا کیسے؟ کوئی انجن ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے چلتا۔ روح کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہا تو روح رب کا حکم ہے، حکم ہے تو دل چلتا ہے، اور دل چلتا ہے تو نظام پورا چلتا ہے۔ حکم ہوا اسٹاپ، ٹھہر جاتا، ختم۔ تو حکم رب سے چلتا ہے اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جب رب 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 کرتے جائیں گے تو یہ پسٹن تیز ہوتا رہے گا، سکون ہوگا، اصل مالک سے متوجہ ہو کے اور طاقت لیتا جا رہا ہے۔
اللہ کی یاد کرو. دل دیا ہے حق نے تخم عشق بونے کے لیے، اور آنکھ دی ہے رب نے ساری عمر رونے کے لیے. گناہوں پر رونا اور اپنے رب کو یاد کرتے رہنا. جو بندہ رب کو یاد کرتا رہے گا اس کا دل انشاءاللہ صاف ستھرا رہے گا. اور بھی کچھ شرائط ہیں. دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور زبان سے جھوٹ جاری ہے، تو جس زبان سے اللہ کی یاد ہو اسی زبان سے غیبت اور تہمت ہو، اسی سے جھوٹ ہو، اسی سے وعدہ خلافی ہو، نہیں چلنے والی ہے. نماز بھی پڑھیں گے وضو بھی نہیں رہے گا تو کہاں سے ہوتا کام؟ جب طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، طہارت نہیں تو نماز نہیں. تو اپنے قلب سے اللہ کی یاد اور زبان سے اللہ کی یاد کب ہوگی؟ جب قلب میں شرک نہ ہو اور زبان پر جھوٹ تہمت غیبت نہ ہو. یہ بھی جاری وہ بھی جاری، نہیں چلتا ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا پاک رکھ اپنی زبان، پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا ہے، تو ہم کس کے بندے ہوئے؟ اللہ کے. اور تلمیذ کس کے ہوئے؟ اللہ کے. پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. صدائیں لگا رہے ہیں لوگ سب بے آبرو ہو کے. کیوں نہیں سن رہا ہے اللہ؟ کیونکہ زبان سے جھوٹ بھی جاری ہے، وعدہ خلافی جاری ہے، عقل حلال نہیں ہے، عقل حرام شروع ہو چکا ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قلب کو جب صاف کرو تو زبان کو بھی پاک رکھو. جب زبان اور قلب میں مناسبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ صدائیں ہماری پہنچیں گی اور عرش اعظم سے اجابت قبولیت اتر پڑے گی. بہت اہم ٹکڑا ہے. واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. یہاں سے اشارہ ہے صراحتاً ان لوگوں کا جیسے ہی مٹ بھیڑ ہوئی 1000 مقابل ہوئے ان کافروں کے، عین اسی وقت 300 لوگ واپس چلے. ذکر آیا اوپر کی آیت میں، یہ 300 لوگ کب واپس چلے؟ عین اس وقت جب مقابلے کا وقت تھا. ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا، پیٹ پلٹائے، منکم، تم میں سے، یوما، جس دن، التقى الجمعان، مٹ بھیڑ ہوئی دونوں جماعتوں کی. التقى، مل گئی، الجمعان، دو جماعتیں، ایک اللہ کی پارٹی حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، دونوں آمنے سامنے ہوئی. یہ پیچھے کیوں پلٹ گئی؟ انما، اس کے سوائے اور کوئی بات نہیں تھی، استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو دگا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کو واپس ہونے پہ مجبور کر دیا. شیطان کا قابو چلا کیسے؟ یہ اہم نقطہ ہے. بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. اللہ اکبر. شیطان کا زور کب چلتا ہے؟ ایک غلطی ہم کریں تو اگلی غلطی کرانے میں اس کا زور چلتا ہے، اور گناہ کی بنا پر شیطان کو موقع مل گیا. اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو میرے ہیں. شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو میرے ہیں، یعنی میرے بندے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا ہے، کسی حال نہیں چلنے والا. شیطان کا زور چلتا کس پر ہے؟ جو شیطان کی بات مان لیں کسی درجے میں. ایک بات مان لیں گے اب منوانا آسان، اب شروع. مثلا پاک رہنا، نہیں پاک رہتا تو اب غلط کام شروع. طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے مومن کو، طہارت کے ساتھ نہیں ہے، جنوبی ہے پھر رہا ویسے ہی، اب شروع. ایک غلطی مل گئی اس کو، سرا مل گیا اس کو،
یوں کہو انگلی پکڑنے کا موقع ملا اس کو پہنچے تک پہنچ جاتا، انگلی پکڑنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک بار تو میں سنایا تھا آپ کو قصہ، پھر سنا دوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے واقعات کو صحابہ نے جوں کا تو نقل کر دیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ دو صحابی گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی بیوی حفصہ سے یا صفیہ سے بات کر رہے ہیں۔ اندھیرا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ وہ دو صحابی گزر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کسی قسم سے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے کہا ٹھہرو، کون جا رہے ہیں، ٹھہرو۔ انہوں نے کہا ہم فلاں ہیں، فلاں انصاری، فلاں مہاجر۔ دو صحابی ٹھہر گئے، نام بتایا۔ آپ نے کہا دیکھو یہ میری بیوی حفصہ ہیں۔ اوہو، صحابہ کرام، ان سے زیادہ چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ نبی کے بارے میں خوش عقیدہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر نبی نے کہا سنو یہ حفصہ ہیں، یہ میری بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو یہ میں اس لیے بول دے رہا ہوں تاکہ تمہارا دل صاف ہو کر جائے یہاں سے۔ اگر تم نے گویا بدگمانی نہیں بھی کی اور شبہ پیدا ہو گیا تو یہ انگلی پکڑنے کا موقع شیطان کو مل گیا۔ اور سنو، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ خون کی جگہ پر وہ چل سکتا ہے اور خون دل تک بھی جاتا ہے، لہذا دل میں وسوسہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ صفائی دیکھا آپ نے، انگلی پکڑنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر یوں ہی چھوڑ دیتے تو انگلی پکڑنے کا موقع آ گیا تھا، دل میں خیال بھی آ جاتا نبی کے بارے میں کسی قسم کا، تو ایمان چلا جاتا، ختم ہو جاتا ایمان۔ دروازے بند کر دیا۔ اس لیے آپ سوچو ہمیشہ کہ شیطان کو ہم انگلی پکڑنے کا موقع نہیں دیں گے۔ ہاں، سالی کی انگلی پکڑنا بھی اسی کی انگلی ہے، یاد رکھ لو۔ ہاں، بڑے شوق سے پکڑتے دولہا، مسلمان صاحب ہیں، سالی کی انگلی پکڑ کے سمجھتے کہ سالی ہی تو ہے، سالی نہیں ہے، شیطان کی انگلی ہے وہ۔ جس نے شیطان کی انگلی پکڑا یا انگلی پکڑوایا، یقین سے کہتا ہوں وہ پہنچا پکڑ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دیور سے پردہ کرنا کیسا ہے، کیونکہ دیور شوہر کا چھوٹا بھائی، جب دیکھو گھر میں حاضر جب دیکھو باہر حاضر۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ جو گھر میں پھرنے والے ہیں، طوافین طوافات کہتے ہیں جس کو، جیسے بلی ہے آئی گئی، جو لوگ گھروں میں ایسا آتے جاتے ہیں ان کے واسطے اجازت ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اگر گھر میں کے لوگ بھی آئیں تو 3 وقت میں خاص طور سے پرمیشن لے کے اندر آئیں، پوچھ کے اندر آئیں۔ من بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے فوری بعد آنا ہے تو پوچھ کے آئیں۔ وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ، اور ٹھیک دوپہر میں جب کپڑا نکل جاتا ہے سونے کے لیے تو پوچھ کے آئیں۔ وہ من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد پوچھ کے آئیں۔ وہ کیسے ہیں؟ گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر خادم ہیں جن کو عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ عورتوں کے خفیہ راز پر واپس نہیں ہوتے، ایسوں سے پوچھ کر آنے کا حکم ہے۔ تو آقا سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں رہتا ہمیشہ۔ آپ نے کیا جواب دیا سنو، الحم الموت، دیور تو اصل موت ہے، سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اس جملے کو لکھ کر تحقیق کر لو، سارے مسائل اور ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شیطان کو انگلی پکڑوائے نہ، اس کی انگلی پکڑے نہ۔ تو یہاں واضح فرمایا اللہ نے، ان دونوں مٹ بھیڑ کے موقع پر واپس جانا شیطان نے گویا ان کو پھسلا دیا۔ کیوں؟ ببعض ما کسبوا، ببعض ما کسبوا،
بعض ان بدعملیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کر دیا تھا۔ آگے پھر جملہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتے، دیکھو کیسے کیسے مجرموں کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ٹائم ہے لڑنے کا، واپس جا رہے ہیں، اور ٹھیک ٹائم ہے مقابلے کا، پھر پلٹا رہے ہیں۔ ایسی ایسی غلطیوں کو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اسی لیے شاید آپ کو یاد ہے جناب عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ اگر شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ فرمایا عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ عفو یعنی معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو معافی اللہ کو پسند بہت ہے، اس واسطے اللہ نے پہچان کر دیا عفا اللہ عنہم، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اس تحمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق میں کیا ہے؟ بخشنے والا، معاف کرنے والا، تحمل کرنے والا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ گالی، غریبان ہاتھ میں، اور ذرا سی بات پر تو کون میں کون، دستوں غریباں ہو جاتے ہم۔ یہ صفت کیا ہے؟ قدرت کے باوجود، اقتدار کے باوجود، قوت کے باوجود عفا معافی کرنا، حلیم تحمل والا ہونا، مغفرت کرنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ان تمام باتوں کو اپنانا ہے۔ کتنا وقت ہے؟